منزل ہے۔ تو جس طریقے سے قرآن میں شک نہیں کیا جا سکتا، قرآن صامت میں شک نہیں کیا جا سکتا، قرآن ناطق کی منزلت میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ علی ایسے ہے یا نہیں ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ شک کی منزلیں ساری دور ہو جاتی ہیں۔ تو یقین کی منزل، یہ جیسا ہم نے اب کہا کہ یقین کی منزل، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، اقبال کہتے ہیں یقین محکم، اب یہ عمل کا ایکشن، عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یہ عرفان، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں جیسے۔ تو جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیریں ہیں، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے سب جہاد زندگانی میں۔ لیکن شعور کی بلندی کے لیے اللہ انسان سے کوئی امتحان لیتا ہے جی، اور امتحانوں کی منزل میں انسان کو تکالیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جو ہے مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن ان مصیبتوں کے باوجود اگر وہ شکر ادا کرنے لگے جو ہے مصیبتوں پر بھی، یہ تو اہل بیت کی منزل ہے مصیبتوں پر شکر ادا کرنے کی، سمجھے آپ؟ اسی کو اللہ کہتا ہے کہ یہ صاحبان تقویٰ ہیں۔ قرآن کی آیت ہے لِيَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم تمہارا امتحان لیں گے، کس چیز میں لیں گے؟ بھوک میں لیں گے، پیاس میں لیں گے، اولاد کے نقصان میں لیں گے، مال کی تباہی میں لیں گے، جو یہ ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ اور وہ جو میرے ثابت قدم بندے ہیں، بشر الصابرین الذین، میرے جو صابر بندے ہیں ان پر جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی واپس ہو جائے گا۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور اللہ کہتا ہے اولئک هم الصدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ سچے ہیں، صادق ہیں، اور یہی جو ہے وہ متقی ہیں اور یہی صادق ہیں۔ ان ساری چیزوں پر اگر آپ غور کریں کہ اللہ تمہارا امتحان لے گا بھوک میں، جتنے انبیاء تھے کسی کا امتحان صرف بھوک میں ہوا جی، حضرت ایوب کا امتحان بھوک میں ہوا، پیاس میں ہوا، اولاد کی تباہی میں ہوا، اور یہ بھی نہیں کہ اولاد ختم ہو گئی تھی، ان کو معلوم تھا کہ حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہیں، لیکن پھر بھی اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ روتے روتے جو ہے وہ آنکھیں چلی گئی تھی۔ تو یہ ساری جتنے یہ امتحانات ہر پیغمبر کو ایک ایک کی شکل میں آئے، ایک یا بھوک یا پیاس، یہ اولاد کی تباہی۔ شہید کربلا پر یہ ساری کی ساری یہ جو آزمائشیں تھیں ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں آ گئی، بھوک میں، پیاس میں، اولاد کی تباہی، املاک کی تباہی سب، اور بشر الصابرین الذین، اور وہ صابر اور صبر کرنے والا کہ جب آخری وقت تھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا تھا، ساری کی ساری تباہی امام حسین علیہ السلام۔ تو کیوں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم اسفت اللہ، السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے انبیاء پر جو آزمائشیں آ رہی تھی، حسین آپ کی آزمائشیں ان سب کی آزمائشوں سے زیادہ تھیں، اس لیے آپ اب آدم کے بھی وارث ہیں، نوح کے بھی وارث ہیں، ابراہیم کے بھی وارث ہیں، موسیٰ کے بھی وارث ہیں، آپ سب کے وارث ہیں۔ تو یہ ہے، یہ زیارت وارثہ ہے جس کے پڑھنے کی تاکید ہے، اور اس کو اگر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو ایک وقت آپ زیارت وارثہ پڑھ لیں اپنے نمازوں کے ساتھ یا کبھی بھی، تو کسی قسم کے غم و اندوز سے آپ ہمیشہ محفوظ رہیں گے تدخین محمد سید الشہداء کے۔ آج کی مجلس میں میں بہت ہی مختصر، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اس میں، وہ امام حسین علیہ السلام کا سفر کربلا، اور آج کے دن امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گئے، وارد کربلا ہو گئے۔ وارد کربلا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام حضور نے یہ کیا
کہ وہاں کے زمینداروں کو بلوایا جائے۔ دیکھیے حسین کوئی غصبی زمین پر دفن ہونا نہیں چاہتے تھے، وہاں کے زمینداروں کو بلایا، بنی اسد کے لوگ تھے، وہ جو کربلا کی زمین ان کی تھی، وہ بنی اسد کو بلایا اور کہا کہ اے بنی اسد کے لوگوں، میں تم سے یہ زمین خرید لینا چاہتا ہوں، تم یہ زمین کو مجھے بیچ دو۔ تو خبالہ لکھا گیا زمین کو حضور نے، آج ہائر تک جو زمین ہے وہ ساری کے ساری زمین حضور کی خریدی ہوئی زمین ہے، جس پہ اس وقت کربلا ہے، حضور نے اس کو کربلا کی زمین کو خریدا تھا۔ کربلا کی زمین خریدنے کے بعد بنی اسد جو اپنے گھروں کو واپس کہا کہ نہیں بنی اسد تم اپنے بچوں کو بلا لاؤ، تب بنی اسد کے بچے آئے اور کہا کہ بنی اسد اس ساری زمین کے معاوضے میں تم سے ایک چیز